معاشی بدحالی، سہولیات سے محرومی، استحصال، بے روزگاری، غربت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جیسے مسائل کے باعث کچھ لوگ بچوں کو زیور تعلیم سے دور رکھ کر ان سے جبری مشقت لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کی اس مشقت کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ بچے کی مرضی کے بغیر کھیل کود کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ اس سے کموانے کے لیے مطلب ارننگ کے لیے آپ اس کو کسی کام میں لگا دیں جہاں پہ وہ بچہ پابند ہو جاتا ہے، وہ ٹائم کا بھی پابند ہو جاتا ہے، دوسروں کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے کا بھی پابند ہو جاتا ہے، وہ کھیل کود نہیں سکتا، اس کی ذہنی جسمانی نفسیاتی نشو نما نہیں ہو پاتی، اس کے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا بچوں کے حقوق یا چائلڈ رائٹس وہ وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ کچھ بھی اپنی مرضی امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، ایون وہ اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتی، مطلب جس وقت اسے بھوک لگی ہے اس وقت کھانا نہیں کھا سکتی، جب تک سب لوگ کھانا نہیں کھا لیں گے اسے کھانا نہیں ملے گا۔ 70% آبادی جو ہے وہ گاؤں میں، تمہیں معلوم ہے وہ مائگریٹ کر کے یہاں آتے ہیں۔ یہاں جو قرض لیا جاتا ہے کسان یا چھوٹے بیچارے جو قرض لیتے ہیں نا، اس قرض کی ادائیگی ان کے لیے اتنی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سود در سود در سود در سود در سود در سود، اور وہ 5 روپے کا قرض 5 کروڑ میں بھی پورا نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بالآخر وہ ان میں سے کسی کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ یعنی غلام، میں لفظ غلام بول رہی ہوں، میں ملازم نہیں کر رہی ہوں، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ملازم صرف ملازم ہوا کرتا ہے، جس کام کے لیے تم نے اسے رکھا ہے نا وہی کام وہ کرے گا، لیکن غلام غلام ہوتا ہے، آپ جو کہیں گے وہ اسے کرنا پڑے گا۔ تو ان کی بچیوں کو، ان کی لڑکیوں کو پھر وہ غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بیچارے لوگ جو ہیں کچھ بچوں کو بھیج دیتے ہیں شہروں میں کہ چلو نوکری کر کے کسی حد تک ہم پورا کریں گے۔ امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے بچوں، خاص طور پر بچیوں کے حالات سب سے برے ہیں، جن پر تشدد کے واقعات آئے روز منظر عام پر آتے ہیں۔ ایک ٹھیکیدار اپنے گاؤں، اپنے علاقے کی بچیوں کو لا کر ٹھیکے کے سسٹم کے تحت لم سم پیسے طے کر کے مالکان کے سپرد کر دیتے ہیں کہ رکھیں۔ بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی طرح ان کو رکھتے ہیں اور ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالتے ہیں، لیکن ایسا بھی دیکھا گیا کہ پھر ان بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کام نہ کرنے پر، کیونکہ ان کے لیے ایک بلک اماؤنٹ آلریڈی پیڈ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ کچھ واقع رپورٹ بھی ہوئے۔ لیکن اس میں آپ اس طرح سے اندازہ لگائیں کہ ہماری عدلیہ اور ہماری پولیس اس نے فوری طور پہ ایکشن لیا ہے، اور وہ کتنا بڑا آدمی بھی کیوں نہ ہو اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور انہیں سزائیں بھی ملی ہیں جو آن ریکارڈ ہیں۔ معصوم بچی جب حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلتی ہے تو یقیناً یہ دن ان کے ہنسنے کھیلنے کے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے گھر کا چولہا جلانے کی خاطر کسی اور کے گھر کا چولہا جلا رہی ہوتی ہے۔ 9 سال کے، ابھی جو پہلے آئے گی نا 2 مہینے ہو جائیں گے، 2000 بھی دیتے ہیں اور راشن پانی بھی دیتے ہیں۔ سپارہ پڑھتی ہوں، ٹیچر آتی ہے پڑھانے کے لیے نا شانزہ اور مارو کو، تو مجھے بھی پڑھاتی ہے۔ جب جو بھی اس کو پیار کرتے ہیں مجھے بھی وہی دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں تم وہ کھا رہے ہو تو تم مجھے بھی بولتے ہیں آ کے تم بھی ہمارے ساتھ کھا لو۔ میں جگہ جاتی تھی نا یہ نہیں کام کرتی تھی، ایک گھر پہ ہی رکتی تھی، پھر گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا، پھر ادھر آ جاتی ہے، پھر ادھر رک جاتی ہے، پھر میں بھی کام پہ گھر چلی جاتی ہوں، یہ بھی شام کو آ جاتی ہے گھر پہ۔ بڑی مجبوری ہوتی ہے تو بندہ نکلتا ہے نا، ادھر کام کوئی نہیں تھا، 6 ماشاءاللہ بچے تھے، نہیں ہوتا تھا گزارا، پھر میں کہ چلو میاں کچھ کرے گا کچھ میں کروں گی، آپ بچے تو بڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ان کو مطلب اس طرح سے کہ نہیں جی اس پلیٹ کو ہاتھ مت لگانا، اس گلاس سے پانی نہیں پینا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں وہ بھی بچیاں ہیں۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو چیک کریں کہ انہوں نے ماؤتھ واش کیا نہیں کیا، وہ نہائی نہیں نہائی، انہوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے نہیں پہنے، تو یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے نا، جب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں ہم ان کو بھی اسی طرح رکھتے۔ امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 اور امپلائمنٹ آف چلڈرن رولز 1995 جیسے ایکٹس بچوں کے حالات اور معاملات کو ضابطہ اخلاق میں لاتے ہیں، مگر ہمارے ہاں ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 11 یہ تو آل اوور دی پاکستان ہماری یہاں امپلیمنٹ ہے، اسی کی روشنی میں اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھی بنایا 2010 میں، وہ بھی ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور اس کے تحت ہماری اتھارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے مختلف شعبوں میں۔ اس کو اتنی واسٹ پاور ہے کہ کہیں پر بھی جا کے، کسی جگہ پر بھی جا کے وہ اس کے اوپر کارروائی کر سکتی ہیں اور اس قانون کو لاگو کروا سکتی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق 35% گھریلو ملازمین جن میں چھوٹے بچے شامل ہیں تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو یہ بات تو معلوم ہے مجھے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، مطلب جسمانی طور پر مطلب مس یوز ہو رہا ہوتا ہے،
استحصال بھی ہو رہا ہوتا ہے اور مطلب ان لڑکیوں کی جو معصومیت ہے اس سے کھیلا جا رہا ہوتا ہے. یہ ہے مطلب آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے اس فیکٹ کو. اچھا اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں ہمارے ہاں کا جو ایسا طبقہ ہے جو کہ مطلب انڈر پریولیجڈ ہے اور غریب ہیں جو ماں باپ، مطلب ان کی ہمیں ایک تو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑا سا سمجھانے بتانے کی ضرورت ہے. وہ لوگ کتنے پیسوں کے لیے اپنی بیٹیوں کو مطلب دوسرے گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں، بہت کم. اپنے گھر میں کام کرنے میں اور کہیں اور مجبوری کے تحت کام کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر میں خوشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ کسی اور کے گھر میں آپ مجبوری سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جسٹ آپ مجبوری کے تحت اگر کسی سے کام کروا رہے ہیں تو اس کا استحصال نہ کیا جائے یا اس کی عزت کو مجروح نہ کیا جائے، بلکہ اسی طرح اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اپنے گھر میں کام کر رہا ہے تاکہ وہ اس خوشی کے ساتھ کام کرے. میں نے بس یہ سنا جو کوئی کام لڑکی کرتی ہے نا اس کو مارتے ہیں. ابھی تو آئے ہیں نا، ہم 2 مہینے تو ہو گئے ابھی آئے ہیں. اگر جب جانا ہوگا تو تب بولے گی نا. بولتی ہوں میں کہیں جانا ہے، گھومنے دل کرتا ہے، جو گاؤں جانا ہے تو بولتے ہیں صحیح ہے. ذرا سی غفلت، ذرا سی اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی، ایک پریس ٹوٹ گئی یا ایک برتن گر گیا تو اس کی جگہ اس کو چاٹے بھی پڑتے ہیں، اس کی مہینے کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے. آپ کو میں بتاؤں ایسے ایسے واقعات میرے سامنے آتی ہیں، مجھے بتاتی ہیں آ کے بیچاریاں بچیاں کہ کیونکہ میں ان کی ٹچ میں رہتی ہوں، میرا مطلب ایک تجسس کہہ لیں یا مجھے کچھ ہے، ایک انسیت سی ہے کہ میں ضرور ان کی گہرائی میں جاتی ہوں، پوچھتی ہوں. تو اکثر مجھے اپنے رخڑے آ کے سناتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 پلیٹ ٹوٹ گئی، پورے ماہ کی تنخواہ روک لی گئی. کیوں بھائی؟ کہ تمہاری بچی نے ہماری پلیٹ توڑ دی. پاکستان کا وہ متوسط طبقہ جو بے روزگاری کے باعث اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا، وہ اپنے بچوں کو بااثر افراد کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں. طیبہ سمیت اس سے قبل 1 درجن کیسز اسلام آباد اور لاہور میں رونما ہو چکے ہیں. جو پھینک رہے ہوتے ہیں باہر، چماٹے لگا رہے ہوتے ہیں، جو چلی جاؤ تمہیں کام نہیں آتا، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، کیسے آ گئے ہو. دکھ تو ہر بندے کو ہوتا ہے، جو ہر کوئی گھر بیٹھ کے کھاتا ہے، ہم بھی گھر بیٹھ کے کھائیں. کچھ واقعات ایسے رپورٹ ہوئے جس میں تشدد کیا گیا، جلا دیا گیا یا وہ ہوا، اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک ملازمہ اور وہ زر خرید ملازمہ ہے جس کا لم سم آپ نے دیا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ویسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کام نہیں کر رہی ہے یا سیکھ نہیں رہی ہے تو آپ اسے تھوڑا سا اسے ہارش بھی ہو رہے ہیں، اسے مار بھی رہے ہیں. اس پر پھر وہ رپورٹنگ بھی ہوئی ہے، کہیں وہ تشدد زیادہ ہو گیا ہے، حد سے زیادہ ہو گیا ہے، تو ان کے خلاف پھر کارروائیاں بھی ہوئی ہیں. کن لوگوں کے نام سارے فہرست ہے اس کے اندر، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں. میرے خیال سے عام لوگ اتنا کرتے بھی نہیں ہیں. اسے انسیکیورٹی کہہ لو، وہ اتنے انسیکیور ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دکھانا چاہتے ہیں. جو ہمیں شکایات موصول ہوتی ہیں وہ ان گھرانوں سے موصول ہوتی ہے جو یا تو کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور مالدار بھی اچھے خاصے ہیں اور جن کا اثر و رسوخ بھی ہے. وہ یہ حرکت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کون ہمیں پوچھنے والا ہے، جو چاہیں ہم کر دیں، ہمیں پوچھنے والا کون ہے. وہ ادارے بھی قصوروار ہیں جو بچوں کے نام پر سالانہ لاکھوں روپے فنڈز وصول کرتے ہیں مگر ان کو تحفظ نہیں دیتے. وہاں پر فنڈز ریلیز کیے جاتے ہیں، ہمیں وہاں اپروچ کرنا چاہیے اپنی فائنینشیل نیڈز کے حوالے سے، بجائے ہم یہ کرنے کے ہم اپنی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بچی کو کسی غیر جگہ پہ ملازمہ رکھوا دیں جہاں پر جو ہے میلز بھی ہوتے ہیں. ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹل نائٹ 1 مہینوں کے لیے رکھوا دیا، صرف سیلری جو ہے والدین ریسیو کر رہے ہیں، یعنی ایک منتھلی 5,000 4,000 کے لیے ہم نے اپنی بچی بیچ دی. یہ بچیاں مستقبل میں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی صورت میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہیں. ان کی بہتر تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ایک ماں پر ہی نہیں معاشرے پر بھی عائد ہوتی ہے. جیسے کوئی بچے کام کر رہے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں، اس کے مالک کو بولوں گی جیسے مجھے سنبھال رہے ہیں نا ویسے بھی اس کو بھی سنبھالیں، اور جو خود کھاتے ہیں اس کو بھی کھلائیں. اگر آپ حسن سلوک کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، جو خود کھا رہے ہیں وہ بچوں کو بھی کھلائیں، جیسا خود پہنا رہے ہیں پہن رہے ہیں، بے عینی ہی اگر ویسا نہیں تو کم از کم ایک جوڑا اس کے لیے لے لیں، آپ کے پیسوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. معاشرے کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے نا اس کی ضرورت ہے. سزا جو ہے وہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے، سزا جو ہے وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے. آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جیسے جیسے آ گئی اور شعور پیدا ہوگا لوگوں میں تو یہ ختم ہوتی جائیں گی. کم سن گھریلو ملازمہ کی صورت میں موجود اس بچی میں اپنے بچوں کو تلاش کریں. اس کے بھی ارمان ہیں، اس کی بھی خواہشات ہیں.
یہ وہ گڑیا ہے جو بے جان نہیں احساس رکھتی ہے۔ آگے دیکھیے، کیا آپ کو معلوم ہے ہری اور تازہ سبزیوں کے نام پر آپ کیا کھا رہے ہیں؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سب سے پہلا آپشن ہی کیمیکل اسپرے کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا فارمر اتنا ایجوکیٹڈ ہے نہیں۔ اگر آپ کے پاس 3 یا 4 گھنٹے بھی سورج آ جاتا ہے تو آپ سبزیاں اگا سکتے ہیں۔